ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، جس سے آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو وہ ملت ابراہیمی کی جو روایت تھی اس کو انہوں نے بعض ترامیم، اضافے اور تجدید کے ساتھ رائج کر دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترامیم کی، جو اضافے کیے، جو تجدید کی، وہ کس بنیاد پہ کی؟ کہاں اس کا سورس؟ ان کا اپنا اجتہاد تھا، اپنی عقل سے کرتے تھے یا وہی آتی تھی؟ ہاں دیکھیے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوال میں نے اپنی کتاب میں ان کے اوپر کیا کہ آپ نے کہا کہ دین کے دو ماخذ ہیں، مثال کے طور پہ قرآن تو وہی ہے۔ یہ جو آپ نے سنت کی ایک فہرست بیان کر دی، جی ٹھیک ہے، یہ سنت کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ نہیں ہے؟ جی، یہ بہت بنیادی کوشچن ہے، یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ وہی ہے، یہ سنت، مثال کے طور پہ یہ 27-28 چیزیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہیں نا، 27-28 چیزیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، اعتکاف، حج و عمرہ، قربانی، نکاح، طلاق، ٹھیک ہے، یہ وہی ہے کہ نہیں؟ اگر تو یہ وہی ہے تو یہ وہی کہاں پر؟ کیونکہ وہ تو قرآن کے باہر کوئی وہی نہیں مانتے۔ ہاں، یہ وہی ہے کہاں پر؟ جی، یعنی جب تک وہ یہ نہ مانے، جو ایک روایتی تصور ہے دین کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے علاوہ وہی اترتی تھی، اگر تو وہ یہ مان لیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور جب یہ نہیں مانتے پھر سوال کا جواب دیں۔ ہاں دیکھیں نا، اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، یہ قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، چھینک آنے پہ الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یہ قرآن میں ہے؟ مونچھیں پست رکھنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، بڑی ہوئی ناخن کاٹنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی کرنا، استنجا کرنا، ٹھیک ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اب یہ چیزیں کیا قرآن میں ہیں؟ اب قرآن میں نہیں ہے تو یہ سنت سے ملی ہے۔ اچھا چلو، سنت سے مل گئی، وہی ہے کہ نہیں؟ اصل سوال ڈاکٹر صاحب یہی ہے میرے خیال میں، جو بنیادی سوال ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو شاید میزان میں لکھتے ہیں کہ کوئی وہی جلی خفی قرآن کے باہر ہے ہی نہیں ہے نا، یہ بالکل لکھا ہے۔ تو اگر یہ وہی نہیں ہے تو یہ دین کیسے بنا؟ دین کیسے بنا؟ ہم نے آپ کی زبان سے یہ اصطلاح نہیں سنی جو حدیث کے لیے بالعموم ہمارے روایتی علم میں رائج ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ وہی یہ غیر مطلوب ہے، یعنی وہ وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ذخیرہ حدیث ہمارے سامنے اس میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہم تک پہنچے ہیں، تفہیم و تبیین، شرح و وضاحت ہے، کیا اس کے اندر وہی شامل ہے؟ یعنی جو کچھ آپ کر رہے تھے اس میں اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی جا رہی تھی؟ اس لیے کہ بہت ساری مثالیں بیان کی جاتی ہیں، قرآن مجید نے مثلاً ایک موقع پر یہ کہا ہے کہ اب ہم نے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا، لیکن پچھلا قبلہ کب تبدیل کیا تھا، کب ہدایت کی گئی تھی، وہ قرآن میں نہیں ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا۔ تو قرآن کے علاوہ بھی وہی پائی جاتی ہے، اور یہ جو حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی وہی تھی، اگر تھی تو پھر یہ کہنے میں کیا معنی ہے کہ یہ وہ وہی حدیثوں کے اندر جس کی تلاوت نہیں ہوتی؟ اس معاملے میں تو کوئی دو رائے کبھی رہی نہیں۔ خود میں نے اپنی تفسیر میں 10 مقامات پر اس کا حوالہ دیا ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ نبی اور رسول کا مطلب ہی ہے کہ اس کو وحی کی جاتی ہے۔ نبی اور رسول کی تعریف یہ تو نہیں ہے کہ اس پر صرف کتاب نازل ہوتی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ مخاطبہ الہی سے مشرف ہوا۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے صبح وحی کی جائے، شام وحی کی جائے، کب کی جاتی تھی، کن کن معاملات میں کی جاتی تھی، مجھے تو کبھی اس کی تعین کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کی جائے اور آپ کوئی بات فرمائیں وہ بھی واجب الاطاعت، اور وحی نہ کی جائے، اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کوئی اجتہاد فرما دیں، کوئی رائے قائم کریں، وہ بھی واجب الاطاعت۔ تو جب واجب الاطاعت ہونے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو مجھے بار بار یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو میں اس وقت کہتا جب صورتحال یہ ہوتی کہ اگر وہ وحی ہو تو واجب الاطاعت ہے، وحی نہ ہو تو واجب الاطاعت نہیں۔ بہت اہم نقطہ۔ تو میرے ہاں تو چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دین کا تنہا ماخذ ہے، میں یہ سوال بھی کرنا جسارت سمجھتا ہوں کہ کیا یہ وحی ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جب آپ نے کوئی بات کہہ دی، وہ مجھ تک پہنچ گئی، تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ یہ آپ ہی کی بات ہے یا ظن غالب حاصل ہو گیا، تو مجھے اس کو ماننا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے میرے ہاں کبھی رہی نہیں، تو میں بار بار اس کا حوالہ کیوں دوں؟ یہ وہ لوگ حوالہ دیتے ہیں جو وحی کی بنیاد پر استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے ہاں استدلال وحی کی بنیاد پر نہیں ہے، پیغمبر ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی اعجاز ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ نے پیش کیا ہے، قرآن مجید ہے، سنت ہے، اس کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس کے کوئی آثار پہلی زندگی میں نظر نہیں آتے۔ 40 سال کا عرصہ ہے،
جس طریقے سے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، صحیح و خطا کے مراحل سے ہوتے، کوئی شائبہ اس کا ملتا. ایک دوسری چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عالم کیا ایسے ہی بن جاتا ہے؟ نہیں. یعنی اس وقت عالم کیسے بنتا ہے؟ عالم کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ کسی سے پڑھے گا، لکھے گا، پرانے ذخیروں کو دیکھے گا، برسوں اس میں مراقبہ کرے گا، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دین کا عالم ہو کر کوئی بات کہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دین کا علم بھی محبت ربانی ہے. یعنی جب وحی ہوتی ہے پھر تو وحی ہو جاتی ہے، جب وحی نہیں ہوتی تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں پیغمبروں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کو علم اور حکم عطا کر دیا جاتا ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی عطا ہوا ہے. اگر کسی شخص کو اسے دیکھنا ہو تو آپ کے اجتہادات دیکھے، آپ نے جن مضمرات کو کھولا ہے اس کو دیکھے، آپ نے جس طرح سے چیزوں کا اطلاق کر کے دکھایا ہے اس کو دیکھے. وہ علم کا وہ درجہ ہے جس کے لیے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کلام کو سمجھا جاتا ہے. وہ بجائے خود پیغمبر کی ذات والا صفات کا اعجاز ہے. تو حضور کا علم بھی خدا کی محبت ہے، اس کے لیے مجھے وہی سے استدلال کرنے کی. سبحان اللہ، ہم سے سبحان اللہ. بہت ہی گہرا نقطہ پیش فرمایا ہے، اور بالعموم اسی نقطے کو لے کر جو تنقیدات کی جاتی ہیں یہ ایک جواب بھی اس میں کافی ہے. اچھا ہم صاحب، اس میں یہ پہلو بھی تو ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا، وہ تو پیغمبری یا نبوت کی حقیقت ہی مخاطبہ الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ صبح کریں شام کریں، اللہ تعالیٰ ہر وقت کر رہا ہے، لیکن خود خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کس کلام کو لوگوں تک پیغمبر کے ذریعے پہنچانا ہے اور اس کو کتاب کے ذریعے لکھوا دیا گیا ہے، اور کس کو نہیں پہنچانا. تو جب یہ اہتمام اللہ نے کر دیا ہے کہ وہی تو جو بھی علم ہے پہنچنا کون سا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اس میں بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ چیز ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی اللہ نے اپنی کتاب نازل کی، وہ خصوصی اہتمام سے نازل کی گئی ہے. اس کو اللہ نے خود اپنی کتاب قرار دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں نازل ہوئی ہے. اس کو الگ سے مرتب کر کے منظم صورت میں پہنچا دیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر اس کے امتثال امر میں سنت جاری کی. وہ سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی. یہ ہمارا پورا دین ہے، یعنی دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی یہ دین ہے، وہ دین کا علم ہے، ایسے ہی جیسے علماء کا علم ہوتا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم کئی پہلوؤں سے ہے. اگر غور کر کے دیکھیں تو خود قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں. ایک مثال آپ نے دی، وہاں ایک دین کے معاملے میں ہدایت کی گئی کہ قبلہ مقرر کر دیا جائے. جی، قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ہمارے کہنے پر یہ قبلہ مقرر کر دیا گیا تھا، اب ہم نے اسے تبدیل کر دیا. وہ پہلی وحی کب آئی ہم نہیں جانتے. جی، لیکن کیا یہ معاملہ صرف دینی امور میں تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو جدوجہد اس وقت کر رہے تھے، اس میں 10 معاملات ہیں جن میں آپ کو وحی کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے. جی. ہمیں روایتوں میں ظاہر ہے کہ تاریخ کا ایک بڑا مستند ذخیرہ ہے، یہ بات ملتی ہے کہ جبریل امین کا اکثر آنا رہتا تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس موقع پر قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف ہم نے بھیج دیا، تو قرآن میں تو اتنا ہی بیان ہے. اس کی جو تفصیلات روایتوں میں آئی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین ہتھیار باندھے ہوئے آئے ہیں. جی. اور سیدہ نے بھی ان کو دیکھا ہے. تو پیغمبر کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ سب کچھ براہ راست اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کیا کیا باتیں کہنی ضروری تھیں وہ ہم تک پہنچنی ضروری نہیں تھیں، لیکن آپ کو کہنی ضروری تھیں، کہی گئی ہوں گی. قرآن مجید میں ایک بالکل گھر کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے. یعنی 2 بیویوں کے مابین ایک بات ہوئی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا. خود آپ نے فرمایا اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبانی العلیم الخبیر. اب وہ معاملہ میرے لیے جاننا کیوں ضروری ہے اور میں اس کے در پہ کیوں ہوں؟ لیکن ہوا تو اس وجہ سے یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. صبح و شام وحی آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیں، کوئی چیز بتائیں، اس وقت کی صورتحال کے بارے میں ہدایت دیں. پیغمبر نام ہی اس کا ہے، پیغمبری کی حقیقت ہی مخاطبہ الہی ہے، اس لیے اس بات کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. البتہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہوگا. قرآن ہے اور قرآن مجید کے ساتھ جو سنت ہے وہ دین کا ایک واجب الاطاعت حکم ہے. اور یہ جو کچھ ہمیں حدیثوں کی صورت میں ملا ہے بڑی تفصیل سے ہم بتا چکے، یہ تفہیم و تبیین ہے. مل گیا ہے تو بڑی نعمت ہے، نہ ملتا تو دین میں سے کچھ ضائع نہ ہوتا.
البتہ علم کی بڑی دولت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غلام صاحب، ایک فقہی نوعیت کا سوال پوچھے منطقی ذہن کی طرف سے، یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا اور زبانی کہنے کی اجازت دی، یہ بات خود غامدی صاحب کو کیسے پتہ چلی؟ یہ تو حدیث سے پتہ چلی نا، تو حدیث تو ظنیات پر مبنی ہوتی ہے، اس سے تو کوئی قطعی دلالت اخذ نہیں کی جا سکتی، تو وہ تو یقین کا فائدہ نہیں دیتی اس درجے میں۔ تو ایک خود ظنی ماخذ سے، تاریخی ماخذ کے بارے میں پیغمبر کا ایک اسوہ اتنی قطعیت سے بیان کیا جا رہا ہے؟ قطعیت سے تو کوئی چیز بیان نہیں کی جا رہی، ہر چیز کو جس طرح کے ہوا ویسے ہی بیان کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چیز ہمارے مشاہدے میں آ گئی ہے، اگر کوئی چیز علم و عقل کا لازمی نتیجہ ہے، اگر کوئی چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے تو اس کو ہم قطعی اور یقینی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ظنیات کے درجے میں ہے تو اس میں یہی اصول ہے دنیا بھر کے حال علم میں کہ ظن غالب ہے، تو ظن غالب کے درجے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ یہ ہم نے دیکھ لیا یا ہم نے جان لیا یا یہ ہم پر الہام ہو گیا، ان میں استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ گفتگو کس موضوع پر ہو رہی ہے؟ حدیث پر۔ حدیث خود کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ جیسی کچھ بھی ہو وہ اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو ظنیاتی میں ہوتی ہے، اس کا صرف وہی حصہ قطعی ہوتا ہے جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتا ہے، تو وہاں تو استدلال ہی روایتوں سے کیا جائے گا۔ روایتیں کیا کہتی ہیں کہ ہم کیا ہیں، روایتیں کیا کہتی ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اور اس تاریخ میں خود روایتیں کیا بیان کر رہی ہیں، وہاں تو سب کچھ وہیں سے بیان کیا جائے گا، اس میں قطعیت کا سوال پیدا کہاں سے ہو گیا؟ یہ سب کچھ ظن غالب ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک اور پہلو جو یہاں پر مضمر ہے کہ ایک خیال آپ نے خود تاریخی ذخیرے سے، تاریخی ماخذ کے بارے میں جو کردار زیر بحث ہے اس کا اپنا بیان وہاں بیان کر دیا، تو اگر یہ ظنیات پر مبنی ہے اور کسی شخص کے پاس اس سے کوئی متضاد اطلاع موجود ہے تو وہ اطلاع وہ پیش کرے گا، جب وہ پیش کرے گا تو آپ اپنی اس ظنی اطلاع کے اوپر غور و فکر پہ آمادہ ہو جائیں۔ ایسے ہی تمام تاریخی ذخیرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ہم بعض روایات کو پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے پاس کوئی اطلاع آتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اجماع اور تواتر سے جو تاریخ منتقل ہوئی ہے یہ اس کے خلاف تو نہیں ہے، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن کیا جو چیز اس طرح سے قطعی ذرائع سے نہیں پہنچی اس کو دریا برد کر دیتے ہیں؟ اس وقت تو یہ سارا علم جو منتقل ہو رہا ہے وہ ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے، یعنی میں یقینی طور پر یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ارسطو افلاطون کی کتابیں فی الواقع انہی کی کتابیں، یہ سب کچھ ظنیات ہی کے درجے میں ہوتا ہے۔ ہماری پوری زندگی انہی پر چلتی ہے، اسی بنیاد پر ہم علوم کو سیکھتے ہیں، علوم کو سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور آگے اپنی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں۔ البتہ یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی قطعی ذریعے سے چیز آ جاتی ہے تو پھر ہم جو پہلے سے ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں ان پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور اسی طرح علم آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی دائرے کی چیز ہے، جس دائرے کی چیز ہے اسی دائرے میں رکھ کر اس کو بیان کیا جائے گا۔ میں نے کبھی یہ کہا کہ یہ جو کچھ روایتوں میں ہے یہ بالکل قطعی ہو گیا ہے، اس سے اختلاف ممنوع ہو گیا ہے، یا آخری درجے میں حق بن گیا ہے، اس طرح کی بات مسلمانوں کے پورے علم میں کبھی بھی اہل علم نے نہیں کہی، ایک آدھ استثناء کے سوا۔ ٹھیک، آپ سے جو ایک آدھ استثناء کا آپ نے ذکر کیا، اگلا سوال بھی اسی سے متعلق تھا۔ ایک آیت بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں خطبہ حضرات دین کے معلمین واعظین پیش کرتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا وہ تو مبنی بر وحی ہوتا تھا۔ اس پر تو آپ نے بات بیان کر دی کہ پیغمبر کو الگ سے بھی وحی کی جاتی تھی، اس کی کوئی نفی نہیں ہے، لیکن یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ کہتے تھے وہ مبنی بر وحی ہوتا تھا اور قرآن کی سورہ نجم کی آیت پیش کی جاتی ہے، اس پر کیا کہتے ہیں؟ سورہ نجم کو نکال کے پڑھ لیجئے، اس کا سادہ ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں ہوا کا مرجع کیا ہے۔ قرآن مجید میں جب بغیر کسی اس طرح کے اشارے کے ضمیر آ جاتی ہے اس سے مراد قرآن ہی ہوتا ہے۔ اگر اس معاملے میں تردد ہو تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں دیکھ لیجئے، تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، جو آپ نے پیش کی، جس کو آپ نے اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا، وہ قرآن ہے، وہاں قرآن ہی زیر بحث ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پیغمبر اپنی خواہش سے پیش نہیں کر دیتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جو آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اس کو پیش کریں تو آپ پیش کرتے ہیں، جب کہتے ہیں پڑھ کر سنائیں تو اس کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اپنی طرف سے پیغمبر نہ اس کو پیش کرتے ہیں، نہ کبھی اس کے حریص تھے،
اور نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں. تو وہاں ہے ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی وہاں ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع قرآن ہے. ٹھیک. اچھا صاحب، یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں، اس طرح آپ نے فرمایا کہ امت کا جو جمہور علم ہے وہ بھی اس آیت کو اسی طرح سے سمجھتا ہے کیا؟ عام طور پر ہمارے ہاں اہل علم نے اس کی صراحت کی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کے اسالیب بالکل طے ہیں. اس میں جس نے کوئی استدلال کرنا ہے وہ استدلال کرے. اس میں جمہور کا کیا سوال؟ علم و عقل کی دنیا میں استدلال اصل چیز ہوتی ہے.